نحمدہ ونصلی علی رسولہ امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 ہے، اس سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس واقعے کا رب کریم ذکر فرما رہے ہیں وہ جنگ احد کا واقعہ ہے، غزوہ احد کا، کہ بدر میں کفار اور مشرکین کو جو شکست فاش ہوئی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اسی دن سے تیاری شروع کر دی، اور ارد گرد کے قبائل ان کو قائل کرنا شروع کیا، ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر، اس میں کم و بیش 3000 تعداد تھی اس لشکر کی، تو انہوں نے مدینہ کی طرف جو ہے نا فوج کشی کی، اور اس کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی تو آپ نے بھی ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے مشاورتی اجلاس بلایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مشاورت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں یہ رائے تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر دفاعی جنگ کریں، کیونکہ تعداد مسلمانوں کی تھوڑا تھی اور مشرکین جو تھے وہ زیادہ تھے، تو آپ نے حکمتاً یہ رائے بنائی کہ مدینہ کے اندر جو ہے ہم دفاعی طور پر جنگ کریں، ہمارے لیے یہ آسانی رہے گی۔ لیکن صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کئیوں کی رائے اس بات پر رہی کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کر مدینے سے جنگ کرنی چاہیے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس مشاورتی اجلاس میں عبداللہ ابن ابی جو تھا رئیس المنافقین لعنت اللہ علیہ، وہ بھی شامل تھا، اور اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، لڑا جائے۔ لیکن چونکہ زیادہ جو کہنے والوں کا جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر ان کے ساتھ مقاتلہ کیا جائے، جنگ کی جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب باہر نکلے تو آپ نے وہ جنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ تو جب صحابہ رسول نے دیکھا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ تو اسلحہ زیب تن کر کے باہر نکل آئے، تو اصحاب جو تھے وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر آپ پر قربان، ہم سے اگر کچھ غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دیجئے۔
ہمیں رائے دینے میں اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ جیسا آپ کا دل کرتا ہے ویسا کریں۔ وہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں گی، تو حضور نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ جب وہ سامان جنگ پہن لے، یعنی کہ لباس جنگ کا لباس پہن لے، تو پھر جنگ کیے بغیر اس کو اتارے، کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب مدینہ پاک سے باہر نکل کر ہی ان سے جنگ کی جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فیصلہ سنا دیا تو وہاں سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تیاری کی، اور ان کے ساتھ 300 کا لشکر تھا جو عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے تھے، منافقین، وہ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے اپنے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوگی تو ہم جنگ کے درمیان بھاگ جائیں گے، تو اس طرح مسلمانوں کا جو ہے نا وہ زور ٹوٹ جائے گا، اور جو صحاب ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو لوگ ہیں وہ متنفر ہوں گے، یا ان کے دل ٹوٹ جائیں گے یا گھبرا جائیں گے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ پیچھے بھاگ آئیں گے، اور اس طرح مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو لے کر اس مقام پر پہنچے تو ایک گھاٹی تھی، پیچھے پہاڑی درہ تھا، تو آپ نے وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں 40 کے قریب جوانوں کا ایک دستہ وہاں مقرر کیا کہ تم اس درے کو نہ چھوڑنا، کسی بھی شکل میں نہ چھوڑنا۔ تیر اندازوں کا دستہ وہاں مقرر کیا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم کسی بھی شکل میں اس درے کو نہ چھوڑنا، اگر یہاں سے کوئی حملہ آور آنے کی کوشش کرے تو تیر اندازی کر کے ان کو روکنا تمہارے ذمہ ہے۔ تو جب آمنا سامنا ہوا کفار اور مشرکین کا اور مومنوں کا، تو وہ 300 افراد جو تھے انہوں نے اپنے ساتھی عبداللہ ابن ابی نے جو پہلے سے پلان کر رکھا تھا اشارہ کیا، اور وہ 300 کے 300 لشکر میں سے نکل گئے۔ اس کے باوجود رب کریم نے مدد فرمائی اور مسلمانوں نے غزوہ احد میں فتح حاصل کی، اور دشمن 3000 کا جو لشکر سامنے کھڑا تھا وہ سارا دم دبا کر بھاگ گیا۔ تو جب وہ پلٹے واپس تو مسلمانوں نے وہ سامان جو تھا جو جنگ میں وہ چھوڑ کر گئے اس کو سمیٹنا شروع کر دی، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو اوپر کھڑے تھے نا نوجوان، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو وہ بھی نیچے بھاگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہتے رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم ہرگز نہ اترنا، اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا، چاہے ہم فتح پائیں یا شکست پائیں، کسی بھی شکل میں اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا۔ لیکن وہ نوجوان تھے، انہوں نے کان نہ درے اور درے کو چھوڑ دیا، اور چند اصحاب جو تھے، کہیں تعداد 8 بھی آتی ہے، 9 بھی آتی ہے، 10 بھی آتی ہے، وہ وہیں رکے رہے، جو تھوڑے پرانے تھے، جن کی تربیت کچھ ہو چکی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ چکے تھے زیادہ وقت، اور جو نوجوان تھے انہوں نے مال کو لوٹنے کے لیے نا درے کو خالی چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی درے کو خالی چھوڑا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ اس درے کے پیچھے سے نہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو سب سے پہلے وہ جو درے کے اوپر تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو شہید کیا، اور اس کے بعد وہ جو مال اکٹھا کر رہے تھے ان کے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو نا قتل کرنا شروع کر دی، اور مسلمان گھبرا گئے، وہ تو مال اکٹھا کر رہے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ ہم نے فتح پا لی، اور فتح پا بھی لی تھی۔ تو اسی جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ گھبرا گیا، اور اسی اثناء میں جب سامنے بھاگتے ہوئے لشکر نے یہ دیکھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا ہے مسلمانوں پر، تو پھر وہ واپس پلٹ کر پھر وہ مسلمانوں پر آ گئے۔ تو دونوں طرف سے مسلمان جو تھے وہ گھیرے میں آ گئے، اور یہ وہ واحد جنگ تھی
جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں مبارک زخم بھی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے، اور درجنوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، اور آپ نے وہاں سے نکل کر اس میدان سے ایک پہاڑی گھاٹی میں جا کر پناہ لی، اور چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جان نثار، انہوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور مشرکین جو مکہ تھے ان کو اپنے نزدیک آنے سے روکے رکھا، اور آپ اوپر گھاٹی پہ چلے گئے تو مشرکین نیچے تھے، تو انہوں نے حتی الوسع کوشش کرنے کی کسی طرح پہنچ کر ہم ان کو، آج موقع ہے کام تمام، کیونکہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، پر اللہ کریم نے مدد فرمائی، تو وہ تھک کر وہ بھاگ گئے، نکل گئے، مسلمانوں نے اوپر گھاٹیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی پناہ لے لی۔ تو اس واقعے کی طرف اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کیجئے جب صبح سویرے آپ اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہے، مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور پھر جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جب وہ منافق نکلا نا وہاں سے، تو دو قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، لشکر کے دست و بازو تھے وہ، تو ان کو بھی موٹیویٹ کرنے کی اس نے کوشش کی عبداللہ ابن ابی نے اور ان کے ساتھیوں نے، کہ ہم اپنی اولاد کو کیوں ان کے لیے قتل کرائیں، ان کا تو مقدر ہے، یہ تو مارے جائیں گے۔ یہ تو انہوں نے کہا، ان دونوں قبائل نے ان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور ثابت قدمی پر رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہ جب دو گروہ ارادہ ہوا ان کا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، ان دو قبائل پر کوشش کی انہوں نے، عبداللہ ابن ابی نے، کہ ان کو بھی ساتھ لے کر نکلیں، لیکن چونکہ اللہ کی مرضی اور منشا نہ تھی، اللہ نے ان کی مدد کی، انہوں نے ان کو انکار کر دیا، اور اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اور وہ ہٹ کر نہ گئے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے پھر کیا۔ تو اللہ کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں احد کی بات کر کے رب کریم نے ساتھ ہی بدر کی بات بھی یاد کروائی، حالانکہ اس وقت زیادہ پتلی حالت تھی مسلمانوں کی۔ جب آپ احد کے لیے نکلے تو آپ کے پاس قریب 1000 کا لشکر تھا، قریب 1000 کا لشکر تھا، اور تیر و تلوار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، یعنی کہ تیاری تھی، جنگ کرنے کے قابل تھے مسلمان۔ جبکہ جب بدر میں آمنا سامنا ہوا تو 313 صحابہ رسول تھے، اور مقابلے پر بے شک اس وقت بھی 1000 تھے، 3 گنا تھے، لیکن آپ کے پاس جنگ کرنے کے لیے سامان بھی میسر نہ تھا، زیادہ پتلی حالت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، تو پس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کا ہی شکر ادا کیا کرو۔ تو اللہ یاد کرا رہے ہیں اب مسلمانوں کو یہ تنبیہ، اور یاد رکھیے غزوہ احد میں جو فتح کو شکست میں بدلا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے ایک بات ایمان والوں کو سمجھا دی، ایسا سبق دیا کہ قیامت تک آنے والی امت جو ہے وہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا کہ جو بات میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو کہہ دینا، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو دنیا میں دی ہوئی فتح کو میں تمہاری شکست میں تبدیل کر دوں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، دشمن بھاگ گیا اور صرف نافرمانی کی چند لوگوں نے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اور یہ بھی یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ نافرمانی سمجھ کر نہیں کی، نافرمانی یہ جان کر نہیں کی کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں فتح ہو گئی، فتح، دشمن بھاگ گیا، اب ضرورت نہیں ہے یہاں پر کھڑے ہونے کی۔ لیکن آقا نے جو فرمایا تھا نا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے وہ جگہ تو نافرمانی تو ہوگی نا، تو اس نافرمانی کا جو سبق رب کریم نے سکھایا اس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب کی بات کو تم نے ہلکا جانا، اب اس کا مزہ چکھ لو۔ جیتی ہوئی بازی ہار گئے مسلمان، اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بدر میں نقصان نہیں ہوا تھا، یہاں پر درجنوں صحابہ رسول کی شہادت دینا پڑی، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک پر 2 زخم آیا، خون بہا آپ کا۔ تو اس جنگ میں، اس غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، پہلی دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں خون بہا۔ تو اللہ یاد کرا رہے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے تمہاری مدد کی تھی، کہنے کا مطلب ہے کہ آج بھی میں تمہارا مددگار تھا، لیکن جو تم نے کیا اس کی وجہ سے میں نے اپنی مدد تم سے ہٹا لی، ورنہ اگر وہاں 1000 لشکر اتر سکتا تھا تو 3000 کا لشکر، 5000 کا لشکر یہاں بھی اتر سکتا تھا۔ اللہ اگر بدر میں ساتھ تھا تو احد میں بھی تو ساتھ تھا نا، کیوں کہ بدر میں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کیا احد میں موجود نہ تھے؟ تو اللہ نے تو کبھی اپنے رسول کو تنہا چھوڑا ہی نہیں، تو اللہ تو وہاں موجود تھا۔ لیکن مقصد کیا تھا جنگ احد میں؟ فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا جو پیچھے جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ قیامت تک کے لیے امت کو سمجھ آ جائے کہ جو بات مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل جاتی ہے وہ قانون کا درجہ رکھتی، وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے، وہ حکم الہی کا درجہ رکھتی۔ تو اب جب حکم الہی کے خلاف تم جاؤ گے تو پھر تمہیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ صبر کیا کرو اور تقوی اختیار کیا کرو۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وہاں بھی فرمایا تھا صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کوئی بھی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر بے صبرے ہو گئے نا جی، بے صبرے ہو گئے، اور اس بے صبری کے سبب سے رب کریم کا جو وعدہ تھا وہ رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رب اپنے وعدے کے خلاف اگر صبر پر قائم رہتے تو فتح ان کا مقدر تھی، لیکن اپنے اس صبر کو چھوڑا، اللہ کی ذات کی بات کو چھوڑا، تو پھر رب کریم نے اس کے بدلے میں سزا کے طور پر اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ تو اب قیامت تک کے لیے سبق مسلمانوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اگر ٹالا جائے گا تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پھر رب کی طرف سے کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے، پھر سزا ملے گی۔ پھر اگر صحابہ رسول ان سے بڑھ کر تو ہمارا مرتبہ اور مقام نہیں ہے نا جی، اگر ان کی یہ چھوٹی سی غلطی، ان میں سے چند لوگوں کی، جوانوں کی چھوٹی سی غلطی کو رب نے معاف نہیں کیا تو ہماری غلطیوں کو کیسے معاف کرے گا؟ لہذا اس وہم اور اس گمان سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم امتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں اللہ کریم ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ بھائی خطائیں معاف کرے گا، لیکن اس نے یہ بات کہہ کر قرآن کا حصہ بنا کر سمجھا دی کہ معاف تو میں کرنے والا ہوں، لیکن اگر میرے محبوب کی تم بات نہ مانو گے تو میں سزا دینے والا ہوں۔ میری بات، میرے احکامات میں کرو گے تو میں معاف کرنے والا ہوں، اور کرے گا بھی۔ لیکن جب میرے محبوب کی زبان سے کوئی بات نکلی ہوئی ہے نا، اس نے منع کیا میرے محبوب نے، تو پھر میں سزا دوں گا، پھر میں سزا دوں گا۔ اور یہ بات اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق اللہ نے بتائی تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ جو مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ کیوں کہ آقا کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، یہ حجت قائم کر دی۔ اب جس نے بھی تابع داری، فرما برداری کرنی ہے، کہا ماننا ہے، اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا ہے۔
جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیابی، کامرانی ملے، فتح ملے، غلبہ ملے، دنیا میں ہماری عزت ہو، ہمارا وقار ہو، ہماری توقیر ہو، لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں غلبہ نصیب ہو دنیا میں، تو اس کا آسان سا اصول رب کریم نے بتا دیا کہ میرے محبوب کی بات کو مان لو اور صبر اختیار کیا کرو اور مجھ سے ڈرتے رہا کرو، پھر میرا وعدہ ہے تم سے کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اتباع رسول میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کا رنگ بدلیں، اپنی جیون کے انداز بدلیں، اور اپنی زندگیوں میں جو اطاعت رسول ہے نا اس کا رنگ نظر آنا چاہیے، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے اطوار میں۔ جس بات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر عمل کرنا چاہیے، جس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ یہی شریعت ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی اللہ کا منشا ہے، یہی اللہ کی چاہت ہے۔ اور اس کسوٹی پر ہی یاد رکھیے گا قیامت کے دن فیصلے کیے جائیں گے کہ کون کتنا میرے محبوب کا وفادار تھا۔ جس قدر کو میرے محبوب کا زیادہ وفادار نکلے گا اس قدر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اس پر زیادہ ہوگا۔ اللہ نے تو پیمانہ ہی ایک دیا، اور قیامت کے دن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہی لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے۔ پیمانہ کسوٹی ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں ان کے ہی اسوہ کو اپنانا ہے، ان کی ہی پیروی کرنی ہے، ان کی ہی اطاعت کرنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین و دنیا ہمارے لیے کامیابی ہو، دین و دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہو، تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا رستہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔